اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے ومن اسلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزي ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اللہ فرماتا ہے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کریں۔ ان کو نہ پہچانتا تھا کہ حالانکہ مسجدوں میں وہ جائیں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ کن کے لیے؟ جو مسجدوں میں عبادت کرنے سے روکتے ہیں، مسجد میں آنے والوں کو روکتے ہیں، مسجد میں آنے والوں کے لیے راستہ تنگی کرتے ہیں، مسجد میں آنے والوں کے لیے جو ہے وہ تکلیف دیتے ہیں انہیں آنے والوں کو، اور انہیں پریشانی کا باعث اٹھانا پڑتا ہے مسجد میں آنے والوں کو۔ فرمایا جو مسجد میں آنے والوں کو روکتے ہیں، ان کے راستے میں جو ہے وہ انہیں تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں یا انہیں تکلیف دیتے ہیں، اور مسجدوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ کیچڑ اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ باتیں کستے ہیں کہ یہ جو ہے وہ آج نماز پڑھنے آ گیا ہے، کل تو یہ گناہ کر رہا تھا، کل تو اس طرح کر رہا تھا، کل تو یہ فلاں جگہ پہ یوں کر رہا تھا، فلاں جگہوں پہ یوں کر رہا تھا، اور ساتھ کہتے ہیں آج بڑا نمازی بن رہا ہے، آج بڑا اللہ کرنے والا بن رہا ہے، آج جو ہے وہ بڑا پاکیزہ بنا بیٹھا ہے، آج بڑا جو ہے وہ مسجد میں جو ہے وہ بیٹھا ہے اس طرح کے جیسا کہ جو ہے وہ حج کر کے آیا ہو۔ فرمایا جو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ مسجد سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح سے اگر کسی کی دل آزاری کرتے ہیں، جو بندہ اس طرح جو ہے کسی کے کہنے پر، کسی کے جو ہے وہ برا کہنے پر، کسی کے جو ہے وہ تنگ کرنے پر، کسی کے جو ہے وہ بولنے پر وہ بندہ جو ہے اگر مسجد کو چھوڑ جاتا ہے، نماز پڑھنا چھوڑ جاتا ہے، مسجد کو جو ہے وہ چھوڑ جاتا ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے جس نے وہ باتیں کی ہیں، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے، جس نے اسے تانے دیے ہیں، جس نے اسے جو ہے وہ مسجد چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، فرمایا وہ بندہ بڑا ظالم ہے، وہ بندہ بڑا ظالم ہے، اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو ایک مسجد میں نہیں بلکہ کئی مسجدوں میں نظر آتا ہے، اگر کوئی نمازی نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، کوئی بچہ نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، کوئی ایسا نمازی، ایسا بزرگ نماز پڑھنے کے لیے آ گیا جو پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، گناہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، چوری کرتا تھا، ڈکیٹی کرتا تھا، زنا کرتا تھا، دیگر گناہوں میں ملوث تھا، پر آج جو ہے وہ بندہ مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت کرنے لگا ہے، اللہ کو سجدہ سجود کرنے لگا ہے، تو اس کو اگر ٹوکیں گے، اسے اگر روکیں گے، اس سے اگر جو ہے وہ سخت الفاظ کے ساتھ پیش آئیں گے، وہ بندہ چھوڑ جائے گا، وہ نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ نہیں آئے گا۔ اگر مثال طور پر کسی بندے کا مسجد میں موبائل فون جو ہے وہ بج جاتا ہے تو سارے جو ہے وہ بولنے لگ جائیں کہ تو کیسا ہے، تجھے پتہ نہیں مسجد میں موبائل فون جو ہے وہ بند رکھتے ہیں، تیرا موبائل کی جو ہے وہ بیل کیوں بجی ہے؟ جب سارے بولنے لگیں گے وہ دوبارہ جو ہے وہ مسجد میں آنے والا نہیں ہے، شرمندہ ہو جائے گا، شرمشار ہو جائے گا۔ ہاں اس سے غلطی ہو گئی ہے، اسے خود بھی احساس ہو گیا ہے کہ میری مسجد میں نماز کے دوران جو ہے وہ بیل بج گئی ہے، تو وہ خود شرمندہ ہے، اور آئندہ جو ہے وہ خود بخود جو ہے آپ کے کہنے سے پہلے جو ہے وہ سائلنٹ پہ لگا کے آئے گا، بند کر کے آئے گا، خیال کرے گا۔ لیکن جب آپ جو ہے بزرگ جو ہے یا بڑے جو ہیں بولنے لگ جائیں گے کہ تیرا موبائل جو ہے وہ سائلنٹ پہ کیوں نہیں تھا، کیوں بولا ہے، کیوں اس طرح ہوا ہے، تو وہ اب جو ہے وہ شرمسار محسوس کرے گا، اب جو ہے وہ دوبارہ مسجد میں نہیں آئے گا۔ کیوں کہ میرا موبائل جو ہے وہ بجا ہے، وہ فلاں نے روکا ہے، فلاں نے روکا ہے، فلاں نے بے عزتی کی ہے، فلاں نے بے عزتی کی ہے۔ لہذا ایسا نہ کیا کریں۔
آج اس سے غلطی ہو گئی ہے تو کل تمہارے سے بھی ہو سکتی ہے۔ آج وہ سائلنٹ نہیں لگا سکا، کل سے تمہارے پاس بھی جو ہے کوئی ایسا وقت آ سکتا ہے سائلنٹ تم بھی نہ لگا سکے، تو تمہارا موبائل فون جب بج گیا تو پھر تمہیں بھی جو ہے وہ اس چیز کا رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ پھر اس وقت جو ہے وہ ہمت کرنی ہوگی، اس بات کو برداشت کرنا ہوگا، قبول کرنا ہوگا۔ جب اپنے پہ بات آئے تو پھر اس وقت یہ نہیں کہنا کہ بھائی مجھے پتا ہے، تو بڑا آیا ہے مجھے بتانے والا، نہیں۔ اس سے بہتر ہے کسی کو کہنے سے پہلے جو ہے وہ خود اپنے آپ کے اندر جو ہے وہ جھانک لے کہ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میرے سے پہلے یہ غلطی ہوئی ہو، یا میرے سے ہو سکتا ہے یہ ایسی غلطی ہو جائے۔ تو برائے مہربانی جس کے پاس ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو اس سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کیا کریں۔ اب پتہ چلا کہ جو اللہ کے گھر سے کسی کو روکتا ہے، منع کرتا ہے، کسی بنا پر کسی طریقے کے ساتھ راستے کی رکاوٹ بن کر یا وہاں پر جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے لوگوں کے اوپر لعن طعن کرنے کے سلسلے میں، یا جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ پرانا جو ہے تانا دے کر جو ہے وہ اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے گویا کہ اس نے مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، یہ دنیا میں بھی جو ہے وہ رسوا ہوگا۔ اور پھر فرمایا فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت کے دن پھر اس کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔